ناول کا نام مسٹر پوزیسو لو، جس کی رائٹر ہیں دیا زہرا۔ آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں اتنا ہی مال چاہیے تھا، اگر تم دو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کسی اور سے لے لیتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں پچھلے مال کے پیسے ملیں گے۔ دو آدمی جو سوٹ بوٹ میں 35-36 سال کے لگ رہے تھے، میز پر ہاتھ باندھے بولے۔ ان کی بات پر دوسری جانب کرسی پر بیٹھے شخص کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے گارڈز نے فوراً کوٹ سے ریوالور نکالا اور ان پر تان دی تھی، جس سے کرسی پر کراؤفرڈ سے بیٹھے شخص کے ماتھے پر ناگواری سے بل آئے۔ مہمان ہیں وہ ہمارے، فیضی گن نیچے کرو، خام خواہ میں ڈر جائیں گے۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے اس نے سر نفی میں ایک مرتبہ ہلایا اور سامنے بیٹھے دونوں آدمیوں کی جان میں جان آئی تھی۔ فیضی نے گن واپس کوٹ میں ڈال لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کا باس مہمان نوازی کو اچھے سے ترجیح دینے والا ہے۔ اب ہمارے پیچھے بھی بہت سے اسپورٹ ہیں، اگر تم ہمیں مال نہیں دو گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ وہ دونوں آدمی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے اور میز پر پڑا بیگ اٹھا کے آگے کی جانب بڑھے۔ اٹاوا صرف تم سے ہی نہیں چلتا۔ جاتے جاتے ان میں سے ایک آدمی نے اسے دیکھتے طنز سے بولا۔ مقابل کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی اور اس کی اوشن بلو آئیز چمک اٹھیں جیسے چمکیلے کرسٹلز۔ امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرے، وہ کرسی سے کھڑے ہوتے بولا اور ان لوگوں سے پہلے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی سٹک کی ٹک ٹک ہوٹل کی راہداری میں آواز پیدا کرتی عجیب ہولناک وحشت کو بیان کر رہی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، جب اچانک خاموش کمرے میں ایک ہلکی سی آواز گونجی اور ایک تیز آواز بیگ کے نیچے گرنے کی تھی۔ فیضی چلتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا، جو زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔ ان سے اپنی گن صاف کی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پکڑا دی، جہاں ان کے قریب خون پھیلا ہوا تھا۔ ایکچولی باس آخری صفحہ کہنا بھول گئے تھے، وہ دھیرے سے مسکراتے بولا اور پھر کمرے سے باہر نکلتے کوٹ سے موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کرتے موبائل کان کو لگایا تھا۔ وہ ابھی بات سے نکلا تھا، گیلے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، بلیک پینٹ پہنے وہ شرٹ لیس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اوشن بلو آئیز سرد تھی، کسرتی جسم واضح ہو رہا تھا، کھڑی مغرور ناک، انابی لب اور گردن کی ابھرتی سانسیں۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش شخص تھا، اتنا کہ کوئی ایک بار دیکھتا تو شاید کئی 100 بار اس کے بارے میں سوچتا۔ موبائل پر ہوتی بیل پر اس نے یس کا بٹن دبایا اور فون اسپیکر پر لگایا۔ ایسل ایڈم، وہ دو آدمی کہاں ہیں؟ سختی سے آواز اسپیکر سے ابھرتی تھی، جس پر مقابل کے صاف شفاف ماتھے پر ناگواری سے بل آئی۔ تم نے انہیں مار دیا، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اب ان کے لیے لوگ ہنگامہ کریں گے۔ تم کیا چاہتے ہو تمہارا سفر بھی اچھا نہ گزرے؟ وہ الماری کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا اور وہاں سے وائٹ شرٹ نکالی۔ آنکھوں میں سرد پن بڑھا اور لہجے میں بھی صفاقت ابھری، تو دوسری جانب موجود شخص کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدم ہوئی۔ ایسل ایڈم، میں تو بس۔ موبائل کی دوسری جانب بیٹھے شخص کی کچھ دیر پہلے والی سخت آواز اب کہیں غائب ہو چکی تھی، اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ، اور وہ مسکرایا، لیکن بس 3 سیکنڈ کے لیے۔ ان کے لوگ جتنا بھونکنا چاہتے ہیں بھونکنے دو انہیں، اور دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی نوبت آنے سے پہلے تم ایک اچھے سفر پر جا چکے ہوگے، اور رہی بات خود کی تو تم بہتر جانتے ہو کہ میں کون ہوں، مجھے تعارف کروانا پڑے گا کیا؟ وہ بولتے بولتے سوالیہ ہوا تو کف لنکس لگاتے اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا۔ لہجہ یوں تھا جیسے ابھی مقابل کے کچھ بھی غلط بولنے پر وہ اگلے ہی پل اسے غائب کر دے گا۔ اوٹاوا میرا ہے، اور یہ بات میں بار بار نہیں دہراؤں گا۔ ڈارک ورلڈ پر صرف ایسل ایڈم کا راج ہے، اور اگر کوئی میرے خلاف جا رہا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس کی آواز بہت ہلکی تھی، لیکن اس میں موجود وحشت درندگی اعصابوں پر خوف طاری کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں، دوسری جانب تیزی سے آواز بھری، ڈر خوف سے لبریز آواز جسے سن کر وہ سکون سے مسکرایا۔ میں ایک بے رحم بادشاہ ہوں، معافی دینا میری لسٹ میں موت کے بعد آتا ہے۔ وہ صفاقت سے بولا تھا اور کال کٹ کر دی، ورنہ دوسری جانب بیٹھا خوفزدہ شخص خود سے کال کٹ کر کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا۔ واقعی وہ ایک بے رحم انسان تھا، اس کے لیے لوگوں کو مارنا
مشکل کام نہیں تھا۔ وہ ایک خوبصورت دکھنے والا ملک کے اندر جگہ جگہ اپنی طاقت کے دھونس دکھا رہا تھا۔ ڈارک ورلڈ کا بادشاہ اور اس کا محل کینیڈا کے کیپٹل اوٹاوا میں تھا۔ وہ لوگوں کو بڑی سے بڑی بات پر چھوٹ دیتا تھا اور کبھی کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر مار دیتا تھا۔ اسے سرخ رنگ سے محبت تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ سرخ رنگ خون کا تھا، اور وہ ڈارک ورلڈ میں ہونے والے ہر جرم سے واقف تھا۔ ایسا کوئی انسان نہیں تھا ڈارک ورلڈ میں جس پر اس کی نظر نہ ہو، اور ایسا کوئی انسان نہیں تھا ڈارک ورلڈ میں جو اسے گرانا چاہتا ہو۔ وہ یہاں جرم کی دنیا میں کھڑا تھا، سب سے اونچے مقام پر، کیونکہ وہ جنونی تھا، اور شاید ان آدمیوں کو نہ مارتا اگر وہ اس کے اوٹاوا کو درمیان میں نہ لاتے۔ ایسل ایڈم، خوبصورت خطرناک بادشاہ جس کی نفرت سے خوف آتا اور جس کی محبت سے جان نکل جاتی، عجیب پراسرار شخص تھا۔ اسے خود کو گرانے والے لوگ پسند تھے، بے حد پسند۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے اپنا گرے کوٹ اٹھایا، پہنا، آنکھوں پر گلاسز لگائی، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، اور پھر اس کی پسندیدہ چیز اس کی کالی چھڑی تھی۔ وہ 27 سالہ خوبرو نوجوان تھا، لیکن پھر بھی وہ کالی چھڑی رکھتا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ اس کی پسندیدہ تھی اور اسے خاص تھی۔ کم ان، سنجیدہ سی آواز پر فیضی اندر داخل ہوا تھا۔ ایک نظر اس کے روم کو دیکھا، نہ جانے اس شخص کی کالی چیزوں پر اتنا لگاؤ کیوں تھا۔ ایسل ایڈم، ہمیں نکلنا ہے، فیضی سر جھکاتے مؤدب لہجے میں بولا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے نظر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا، جو جوتوں کے پاس کھڑا نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ فیضی تیزی سے آگے بڑھا اور نیچے جھکتے جوتوں میں سے ایک کالے کلر کے جوتے اٹھانے لگا، جب تیزی سے ایسل ایڈم کی کالی چھڑی نے اس کے ہاتھ کو ایسا کرنے سے روکا۔ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، ورنہ تمہیں خام خواہ ساری زندگی بغیر ہاتھوں کے گزارنی پڑے گی، وہ مدھم سرد لہجے سے بولا۔ فیضی کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ وہ آخر جوتے ہی تو تھے، لیکن وہ اچھے سے جانتا تھا وہ جوتے اس کے تھے اور اپنی ہر چیز اسے عزیز تھی۔ وہ پاگل شخص تھا، کم از کم فیضی کو یہی لگتا تھا۔ اس نے بلیک آکسفورڈ نکالا اور باہر نکلا تھا۔ فیضی بھی چلتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتے گاڑی کے پاس پہنچا، گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھا اور پھر فیضی اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ اس کی گاڑی گھر سے باہر نکلی، جس کے آگے 3 گاڑیاں تھیں اور پیچھے کئی گاڑیاں تھیں، یوں جیسے سڑک پر چلتی وہ گاڑیاں اندر بیٹھی شخصیت کی شہرت و دولت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے گاڑی رکی، گارڈ نے دروازہ کھولا اور وہ بڑے کراوفر سے باہر نکلا تھا۔ وہ آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے کئی گارڈز تھے۔ وہ رکا اور پلٹ کر فیضی کو ایک سرد کٹیلی نظر سے دیکھا۔ فیضی نے سر جھکایا۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں میں نے، اس فوج کو اٹھا کر میرے پیچھے مت لایا کرو، جان عزیز نہیں ہے تمہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے سخت لہجے میں بولا۔ فیضی منمنا کر رہ گیا۔ ایسل ایڈم، تم اچھے سے جانتے ہو تم کون ہو، تمہیں مارنے کی کئی لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیا تمہیں مرنے دوں؟ فیضی لاپرواہ ہوا۔ وہ واحد شخص تھا جو ایسل ایڈم کے سامنے زبان کھولتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے پسند ہے لوگوں کا مجھے مارنے کی خواہش کرنا اور ان کا پیٹھ پیچھے اپنی طاقت دکھانا، اور پھر میرے سامنے آنے پر میرے آگے جھک جانا اور دوبارہ میری فکر مت کرنا، ورنہ اس گستاخی کی قیمت تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ فیضی نے ایک نظر اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کی شرٹ کو، جس کے اوپر کے 3 بٹن کھلے تھے۔ فیضی نے نظریں پھیری۔ فیضی نے شدت سے چاہا کہ کوئی دیوار اس سے آ کر ٹکرا جائے۔ بٹنز کو بند کرو ایسل ایڈم، کچھ لڑکیاں ہمارے لیے بھی چھوڑ دو، فیضی ہنکارا بھرتے بولا تھا۔ بلا شبہ سامنے کھڑا شخص اپنی ایک چھوٹی سی حرکت سے بھی کسی کا سکون چین لوٹ سکتا تھا۔ فیضی کی بات پر مقابل سے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں مرنے کا شوق ہوا چلا ہے، تم ایسل ایڈم اوٹاوا کے ڈان کو حکم صادر کر رہے ہو، وہ صفاقت سرد لہجے میں بولا۔ فیضی کو اپنا حال خشک پڑتا محسوس ہوا تھا۔ فیضی نے فوراً 2 قدم پیچھے کو لیے تھے، جس پر ایسل ایڈم کی آنکھیں چمکیں۔ اسے پسند تھا کہ لوگ اس سے خوف میں مبتلا رہیں۔ وہ پلٹا اور اندر کی جانب بڑھا۔ فیضی اب بھی اس کے کئی قدموں کا فاصلہ بنائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ واقعی دوسروں کو خوفزدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
ایسے منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ سمرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلایا تھا، جو نہ جانے کون سی دنیا میں گم تھی۔ یار لاسٹ اسائنمنٹ اچھی نہیں گئی، ذرا بھی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پائی۔ تجھے تو گھر کی کنڈیشن پتہ ہے، منہ پھیلائے وہ اداسی سے بولی۔ سمرین نے ہنکار کر اسے دیکھا، وہ جانتی تھی کہ اس کی فیملی کی کنڈیشن کو۔ کیا آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ سمرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا اسے تسلی دی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اداسی سے اس کے خوبصورت چہرے واضح ہو گئی۔ تم فکر مت کرو یمن، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو کلاس میں چلیں، شاید سر آج بھی اسائنمنٹ اٹھا کر دے دیں۔ سمرین نے برا سا منہ بنایا، جس پر یمن ہنستی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی، بلکہ وہ اسکالرشپ پر اس کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، جنہیں ہارٹ پرابلم تھی، اور اوپر سے اس کی چھوٹی بہن کے اسکول کے اخراجات، اسی وجہ سے وہ اپنی اسٹڈی پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ یمن چلو بھی، سمرین نے اس کا کندھا ہلاتے اسے واپس سے ہوش دلایا تھا۔ سر اس بات میں سر ہلاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں کلاس کی جانب چلی گئیں۔ جب ہر طرف جیسے شور اٹھا تھا، ایک بلیک کلر کی ہیوی بائک یونیورسٹی گیٹ سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی اور بغیر آگے آنے والوں کی پرواہ کیے تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ شاید اس پر سوار شخص کو جلدی تھی یا وہ پاگل تھا۔ بائک ان کی طرف آ رہی تھی۔ یمن کو اپنی حساسیت سن ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب سمرین نے تیزی سے اس کا بازو پکڑے اسے سائڈ پر کیا، بائک گزر گئی اور پھر یمن کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ یکدم اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پر غصہ سوار ہوا، جبکہ مقابل نے ایک جگہ بائک روکی۔ بائک سے اترتے، ہیلمٹ سر سے اتارتے اس نے اپنے بھورے بالوں میں سے ہاتھ پھیرا تھا۔ کئی لڑکیاں اس کی جانب بھاگی تھیں اور کئی لڑکے اس کی نیو ماڈل بائک کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ بدتمیز! یمن کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی امیر زادہ تھا جو پہلے یونیورسٹی میں بائک اتنی تیزی سے گھسا لایا اور اب ٹرافر سے بغیر کسی کی پرواہ کیے چلتا پروفیسر حمدان کمال کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکیاں اس کی پشت کو گھور رہی تھیں، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ شاید اسے ان سب چیزوں کی عادت نہیں تھی۔ ایسے نہیں بولو یار، تم جانتی ہو کہ وہ کس قدر ہینڈسم اور ہاٹ ہے، اور وہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے۔ سمرین نے اس کے ساتھ چلتے اسے ٹوکا۔ یمن نے برا سا منہ بنایا تھا، ساتھ اسے ایک خفیف سی گوری سے نوازا۔ شرم کر لو، کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہو، اور اسے ایٹیٹیوڈ نہیں بدتمیز کہتے ہیں، اور خود سری بولتے ہیں، بے فضول۔ یمن نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ کلاس میں انٹر ہو چکے تھے۔ اسے ہلکی سی جلن محسوس ہوئی تھی، اسے انجانے شخص سے جس کی شخصیت بتاتی تھی کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، ہر آسائش ہے۔ سر جھکاتی وہ اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو چکے تھے اور پھر آخر میں پروفیسر کے ساتھ وہ بھی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ اچانک شروع ہوئی چامگوئیوں پر۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بلیک شرٹ پر بلوز جینز پہنے، ہلکے بھورے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ماتھے پر 2 بل ڈالے، کالی آنکھیں، پروفیسر کے چہرے پر گاڑی، ہلکی بھوری بڑی بیئرڈ، 6 فٹ سے نکلتا قد، ہاتھ میں گھڑی پہنے وہ سنجیدہ سا پروفیسر کو سن رہا تھا۔ یمن کو لگا جو الفاظ سمرین نے کچھ دیر پہلے اس کے لیے بولے تھے وہ بہت کم تھے۔ بے شک بہت خوبصورت تھا۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکاتے اور نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی تھیں۔ کلاس شروع ہو چکی تھی اور وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں، لیکن اس مغرور شہزادے نے ایک بار بھی کسی کی طرف دیکھنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ یمن نے ناک چڑھائی۔ اسٹوڈنٹ، آج جو میں اسائنمنٹ دینے والا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میک شور کہ آپ سب ٹھیک سے کریں گے۔ اس کے مارکس آپ کو فائنل میں ملیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا آخری سال ہوگا، سو اچھے سے اپنا بیسٹ دے دیجیے گا۔ سب اسٹوڈنٹس کو ٹیم میں اسائنمنٹ 3 دن بعد جمع کروانی ہے۔ پروفیسر حمدان کمال سب پر ایک طائرانہ نظر ڈالے بولے تھے۔ پوری کلاس نے یس میں جواب دیا تھا۔ یار اگر میرا پیر اس ہینڈسم کے ساتھ بن جائے تو اسے کڈنیپ کر لوں گی، سمرین یمن کے کان میں گستی بولی تھی۔ یمن نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا بھی کوئی حسین نہیں ہے، تم جرم کرتی پھرو اس کے پیچھے لگ کے۔
یمن نے اسے گھورتے ہوئے تنبیہ کی، جس پر سمرین نے دانت نکالے۔ رول نمبر 07۔ پروفیسر کی آواز پر وہ دونوں چونکی تھیں۔ پروفیسر نے آنکھیں چھوٹی کرتے یمن کو دیکھا، جس نے ابھی ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید سمرین سے باتوں پر وہ پروفیسر کی آواز پر دھیان نہیں دے سکی تھی، جواب سے اسے گھور رہے تھے۔ رول نمبر 117۔ پروفیسر کے بولنے پر سب نے سکون سے بیٹھے اس مغرور انسان کو دیکھا۔ یمن کی آنکھیں ایک پل کے پھیلیں، شرمندگی مزید بڑھ گئی۔ جاذب کمال اینڈ مس یمن وحید، آپ دونوں۔ پروفیسر کے بولنے پر جاذب کمال نے گردن موڑے یمن وحید کو ایک نظر دیکھا تھا۔ یمن نے دیکھا اس مغرور زادے کے چہرے پر سر تا پیر اس کا جائزہ لینے کے بعد نخوت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ پوری کلاس اسے یکدم خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مقابل نے نظریں پھیر لیں اور کلاس کی توجہ یمن سے ہٹ گئی تھی۔ کیا وہ اتنا اہم تھا لوگوں کے لیے؟ مس یمن، آپ کا پچھلا اسائنمنٹ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میک شور یہ پرفیکٹ ہو، ادروائز آپ نقصان جھیل سکتی ہیں، پروفیسر نے سنجیدگی سے کہتے رجسٹر اٹھایا تھا۔ کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ وہ کلاس سے نکل گئے۔ جاذب کمال بھی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، ببل گم منہ میں ڈالے، اب کلاس سے باہر نکل چکا تھا۔ پوری کلاس یوں اس کے پیچھے باہر نکلی جیسے وہ ایک ریاست کا شہزادہ ہو اور باقی سب اس کے غلام۔ یمن نے برا سا منہ بنایا۔ تم کتنی لکی ہو یمن، تمہیں اس کے ساتھ اسائنمنٹ بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ سمرین بری طرح سے ایکسائٹڈ ہوئی تھی اور وہ دونوں کلاس سے باہر نکل گئی تھیں۔ کلاس میں کبھی دیکھا تو ہے نہیں اسے، میں نے آخری سیمسٹر تک پہنچ گئے ہیں۔ یمن کتابیں سینے سے لگائے پرسوچ انداز میں بولی۔ اسے ابھی بھی جاذب کمال کی خود پر پڑی نخوت بھری نظر بری لگ رہی تھی۔ مائی لو جینیس، لوگوں کو یوں روز آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساری یونیورسٹی سے جانتی ہے، خاص کر لڑکیاں، نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو۔ سمرین نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے شاعرانہ انداز میں کہا، جس پر یمن نے لب دبائے بامشکل ہنسی روکی تھی۔ اچھا، میں اس سے پوچھ لوں گی کچھ پوائنٹس، پھر ہاف میں کر لوں گی، ہاف وہ کر لے گا۔ یمن اس بات میں سر ہلاتے بولی تو سمرین نے اسے چمکتی نظروں سے دیکھا۔ زیادہ میسنی مت بنو۔ اس کے کندھے پر مکہ رسید کرتے ہوئے یمن گھورتے ہوئے آگے بڑھی تھی، جبکہ سمرین کلس کر رہ گئی۔ تم اور تمہارے دوسری دنیا سے آئے الفاظ، سمرین نے پیچھے سے ڈلتے ہوئے ہانک لگائی، کیونکہ یمن عجیب الفاظ بولتی تھی، خاص کر میسنی، جو کم از کم سمرین کو اپنے ذہن کے اوپر سے گزرتے محسوس ہوتے تھے۔ اور یہاں قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔